السلام علیکم۔ فجر کی نماز کی 6 حیران کن فوائد۔ یہ فوائد سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ فجر کی نماز کی اتنے زیادہ بینیفٹ ہے، اتنے زیادہ فوائد ہے، اتنے حیران کن فوائد ہے۔ اور کیونکہ اکثر لوگ فجر کے نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، اس وقت بہت سے لوگوں کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا اس وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس وقت کی بہت زیادہ برکات ہے۔ دیکھو، آپ لوگوں کو میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ 6 فوائد بیان کرتا ہوں۔ آپ لوگ سن کر آپ لوگوں کے دل میں فجر کی نماز کی ایک اہمیت بیٹھ جائیں گی کہ ہم اتنے بڑے غلطی کرتے ہیں، اتنے زیادہ کوتاہیاں ہم کرتے ہیں فجر کی نماز میں۔ دیکھو، ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد میں، حدیث نمبر ہے 2606۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اے اللہ میرے امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ تو جو شخص بھی صبح کے وقت اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، یقیناً اللہ رب العزت نے اس وقت کے اندر برکت ڈالا ہوا ہے۔ اور جو کام بھی صبح کے وقت کیا جاتا ہے، یقیناً اس وقت میں ایک برکت ہے، وہ کام مکمل ہو جاتا ہے، اس کام میں ایک برکت ہوتی ہے۔ اور اگر ہم سوئے رہتے ہیں تو یقیناً بے برکتی آتی رہتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ فرماتے تو صبح کے وقت لشکر کو روانہ کرتے، کیونکہ یہ وقت برکت والا ہے، یہ وقت رحمت والا ہے۔ تو جو بھی کام، جو بھی لشکر، جو بھی سفر صبح کے وقت کیا جاتا ہے، یقیناً اس کے میں برکت ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العزت کی رحمت اور مدد شامل حال ہوتا ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے، من صلی العشاء فی جماعت، جو شخص بھی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، گویا کہ اس نے آدھی رات عبادت کی۔ اور جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کر لی۔ اللہ اکبر! اب خود اندازہ لگے، جو شخص عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ باجماعت ادا کرے، گویا کہ اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کر لی۔ اب خود اندازہ لگے پوری رات اللہ کی عبادت کرنے کی کیا اہمیت ہے، کیا فوائد ہے۔ لیکن اگر بندہ عشاء اور فجر کی نماز کو پابندی کے ساتھ باجماعت پڑھے تو یہ فضیلت اور یہ ثواب اسے عطا کی جاتی ہے۔ نمبر 3، فجر اور عصر میں فرشتوں کا آنا، یعنی یہ فجر کا وقت اور عصر کا جو وقت ہے، اس وقت فرشتوں کا آمد و رفت ہوتا ہے، فرشتوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ لوگ سن لیجئے، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، کہ تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے جاتے ہیں، اور فجر اور عصر کے وقت یہ جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات گزاری ہو، وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، تو پروردگار ان سے سوال کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ کس حال میں یعنی فرشتوں نے میرے بندے کو چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ کیف ترکتم عبادی، کہ میرے بندوں کو آپ لوگوں نے کس طرح چھوڑ دیا ہے۔ تو فرشتے اسے کہتے ہیں، ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ہم نے انہیں پا لیا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر! جب اللہ کے سامنے یہ ذکر کیا جائے کہ آپ کے بندے اس حال میں ہم نے انہیں چھوڑ دیا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ہم نے انہیں پا لیا یعنی فجر کے وقت کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو جب اللہ کے سامنے یہ تذکرہ کیا جائے جو تمام جہان کا مالک ہے، جو تمام جہان کا پروردگار ہے، تو یہ کیا ہی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا ذکر اللہ کے سامنے خیر کا کیا جائے۔ اور یہ ذکر یقیناً بہت بڑا ذکر ہے، جب فرشتے سارے جہان کے رب کے سامنے آپ کا ذکر کریں تو کتنی اہمیت کی بات ہے کہ بندہ عصر اور فجر کے وقت اللہ کے سامنے اٹھا ہوتا ہے اور فجر کی نماز ادا کر رہا ہو۔
اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 574 حدیث کا نمبر ہے، کہ جس نے 2 ٹھنڈک والی نمازیں پڑھ لی، یعنی عصر اور فجر کی، کیونکہ اس وقت دھوپ نہیں ہوتی، دخل الجنہ، یہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو شخص بھی عصر کی نماز اور فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور یاد رکھنا، یہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ منافقوں پر بھاری ہوتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل الصلاة علی المنافقین، کہ سب سے بھاری نماز منافقوں پر کون سی نماز ہے؟ صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ تو جو شخص بھی عشاء کی نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور فجر کی نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے، تو یقیناً یہ پکا مومن ہے۔ اور اگر ان میں کوتاہی ہے تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافقوں پر یہ نماز بھاری ہوتا ہے۔ تو اب بندہ خود اپنے گریبان میں دیکھے کہ میں عشاء کی نماز کی پابندی کرتا ہوں، میں فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہوں۔ اس وجہ سے بہت ہی غور اور فکر کی بات ہے کہ ہم آیا ان نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں یا ان نمازوں میں ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو شخص بھی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، یقیناً وہ اللہ کے ذمے میں ہو جاتا ہے، اللہ ان کا ذمہ لے لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے 657، من صلی صلاۃ الغداۃ، جس شخص نے بھی فجر کی نماز پڑھ لی، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمے میں ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اب خود اندازہ لگے، جب اللہ آپ کا ذمہ لے لیتا ہے فجر کی نماز کی وجہ سے، بہت سے لوگوں کو اگر آپ خود دیکھ لیں، جو شخص بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے حادثات سے محفوظ فرما دیتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اس طرح اور مشکلات سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ذمے میں ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص بھی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، آپ لوگوں کے سامنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ لوگوں کو سنا دیا، وہ اللہ کے ذمے میں ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ضمانت لے لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے فجر کی نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور حدیث، فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، ان کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کے 2 رکعت سنتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اب خود اندازہ لگائے کہ فجر کی جو سنتیں ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، اتنی بڑی اہمیت کہ فجر کے 2 سنتیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ تو جو شخص فرض کا اہتمام کرے، جو فرض ہے، اللہ رب العزت اسے کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ تو آپ خود اندازہ لگیں کتنے زیادہ بینیفٹ ہے فجر کی نماز کے، اور ہم بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں، فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں، نماز کو قضا کر دیتے ہیں، اور کچھ لمحات کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، کچھ وقت کی لذت کی وجہ سے ہم پروردگار کو ناراض کرتے ہیں، حالانکہ وہی رزق عطا فرماتے ہیں، وہی مشکلات کو دور فرماتے ہیں، وہی مصیبتوں کو ختم فرما دیتے ہیں، اگر اس سے مانگا جائے تو عطا کرتا ہے، لیکن ہم اس نیند کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور اتنے زیادہ فوائد کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے خسارے کی بات ہے، کتنے نقصان کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ کبھی بھی اس سے آپ خیر کا امید نہ رکھو، یہ کبھی بھی آپ کو خیر نہیں پہنچا سکتے، کبھی بھی آپ کا یہ خیر خواہ نہیں ہے، یہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کا کھلا دشمنی کا ہم بھی اعلان کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو فجر کی نماز کی اہمیت پسند آ چکی ہوگی، آپ لوگ بھی تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو فجر کی نماز کی اہمیت پسند آ چکی ہوگی۔ آپ لوگوں کے سامنے احادیث مبارکہ سے بیان کیا
میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ لوگ بھی نیت کر لے کہ ہم فجر کی نماز کی بلکہ پانچوں نمازوں کا ہم اہتمام کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔